کہ آخر ان کو یہ سعادت، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو ان کو یہ سعادت کس طریقے سے ملتی؟ تو دیکھیے بہت سارے اس کے دلائل دیے گئے. پہلی دلیل تو وہی دی جاتی ہے جو مسجد نبوی کی دلیل ہوتی ہے کہ جس جگہ آج مسجد نبوی قائم ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ مسجد بننے سے پہلے یہاں پر کفار و مشرکین مدینہ کا قبرستان تھا. یہاں پر کفار و مشرکین دفن ہوتے تھے. پیغمبر اسلام نے یہاں پہ کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، کچھ درخت اگے ہوئے تھے، اس جگہ کو صاف کروایا اور اس کے بعد پھر کھدائی کروائی گئی، اور پھر کسی کی کوئی ہڈی وغیرہ اس کھدائی کے دوران کسی مشرک کی ہاتھ آئی تو اس کو نکلوا کے پھینک دیا گیا. اب اگر ہم اس فارمولے کو صحیح تسلیم کر لیں کہ کوئی شخص طاقت و حکومت کے بلبوتے پر اگر کسی جگہ دفن ہو جائے، کسی مقدس جگہ پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے باوجود مسجد نبوی کے تعمیر کے بعد کیا کفار و مشرکین کے اوپر کوئی رحمت نازل ہونے لگی ہوگی؟ این اسی جگہ پر جہاں مسجد نبوی آج ہے یا کفار مشرکین کا قبرستان تھا. یا نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر عذاب کی کا کوئی اثر مسجد نبوی پر پڑتا ہوگا؟ ہرگز بھی ایسا نہیں. تب فاتح ابن سعد وغیرہ تک کے اندر یہ روایتیں ہیں کہ انس صحابی سے باقاعدہ اس کے اندر روایت بھی کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان تمام قبروں کو کھدوا دیا، درختوں کو کٹوا دیا، اور کوئی ہڈی وغیرہ بھی اگر اس جگہ سے نکلی تو اس کو بھی پھینکوا دیا گیا. اچھا، دوسری دلیل جو اس سلسلے میں دی جاتی وہ جو سورہ اعراف کی ہے، نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تمہیں جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے اس میں سے کچھ پانی ہمیں بھی دے دو، اور اس رزق میں سے بھی کچھ ہمیں دے دو جو خدا نے تمہیں دیا ہے. اس وقت جنتی کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، خدا نے یہ سب کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے. اب دیکھیں جنتی اور دوزخی اتنے قریب موجود ہوں گے کہ ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی، لیکن جنتی ویسے ہی نعمات خداوندی سے مستفید ہو رہے ہیں اور کافروں کے اوپر اس قرب کے باوجود عذاب خدا نازل ہو رہا ہے، اس ہمسائیگی و قرابت کے باوجود. یا مثلا وہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو مثلا آپ آتش نمرود کی مثال لے لیں، برداں و سلامہ علی ابراہیم، جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ابراہیم کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. وہ آگ دنیا والوں کے لیے ویسی بھڑکتی ہوئی آگ تھی لیکن ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی تھی. یعنی ایک ہی چیز ایک وقت میں دو الگ الگ اشخاص کے لیے الگ الگ ہو سکتی. اسی طریقے سے مثلا مثال دی جاتی ہے موسیٰ فرعون کی. حضرت موسیٰ فرعون کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، موسیٰ کے اوپر رحمت خداوندی اور نور برس رہا ہے، اور عین اسی وقت فرعون کے اوپر لعنت برس رہی. اس فرعون کے اوپر جو فوری عذاب نہ آنے کی جو وجوہات ان میں یہ بھی ہے کہ بہرحال اس نے ایک رول پلے کیا تھا موسیٰ کی پرورش میں بھی، جسمانی اعتبار سے تو پرورش اسی کے کیا ہوئی تھی، تو بہرحال ایک اس کے اوپر ایک فضل تو خدا نے دنیاوی لحاظ سے یہ کیا تھا. لیکن بہرحال فرعون کو اس رحمت کا جو موسیٰ پہ نازل ہوتی تھی اس کے گود میں رہنے کے باوجود بھی اس کا کوئی اثر اس کے اوپر مرتب نہیں ہوا، اس پہ ویسے ہی لعنت برستی رہی. اچھا، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں وہ جہنم کے اندر موجود ہیں. ان کی خاص شکل بھی ہے کہ ابھی میں یہ کہنے والا تھا جب ہم جہنم پہنچیں گے تو اس وقت جب ہم اس کے تذکرے کی طرف جب آئیں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان کی شکل وغیرہ کس طرح کی ہوتی. تو جہنمیوں کو عذاب وہ دے رہے ہوں گے جہنم کے اندر، لیکن ان کے اوپر اس آگ کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا ہوگا. وہ آگ جہنمیوں کے لیے ویسے ہی عذاب ہوگی اور یہ حکم خدا کی بجاوری کر رہے ہوں گے، ان کے اوپر رحمت خدا برس رہی ہوگی. اسی اعتبار سے اگر ہم اس فارمولے کو صحیح تسلیم کر لیں کہ وہ مقدس جگہ پہ کیونکہ دفن ہو گئے تو ان کو وہاں کی رحمتیں ملتی ہوں گی، تو دیکھیے اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے کتنے عرصے تک، بت ویسے کے ویسے ہی نجس رہے، ان پر لعنت برستی رہی، جبکہ کعبے کے اوپر ویسے ہی رحمتیں نازل ہوتی رہی. اور دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے، ہر چیز اصل میں اپنے اصل کی طرف پلٹتی. یہ روایتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. میں نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ قوم لوط کا عمل کرنے والوں کے لیے مولا نے کہا کہ تم 3 دن بعد ان کو اپنی قبروں میں نہیں پاؤ گے، وہ وہاں سے منتقل ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ شاید آج تو موقع نہیں ملے گا، اگلی نشست کے اندر میں یہ دوسرا فرشتوں کا ایک اور گروپ آپ کے سامنے تعارفات کرا رہا ہوں جس کا نام ہے نقالہ، نون قاف الف لام ہے. فرشتوں کا پورا ایک گروپ ہے جس کا کام ہی ہے کہ مردوں کو قبروں میں سے ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتے. اس کا ایک تفصیلی واقعہ بھی جو حال میں تو نہیں، البتہ موجودہ زمانے سے قریب میں ایک
آیت اللہ وحید باقر بیبانی کے ساتھ پیش آیا تھا. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا بھی تذکرہ کروں گا. تو اگر کوئی ایسی مقدس جگہ پہ بد کردار اور بد عقیدہ شخص دفن بھی ہو جائے تو بھی وہ وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے, وہ کسی اور جگہ وہاں سے اس کی میت منتقل کی جا چکی ہے. درود بھیج دیجیے محمد ایک صحابی آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا مجھے ڈر ہے میرا بھائی کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے. دیکھیے ابھی بھی جیسے کہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں, بہت سارے جہاں سب سے زیادہ امیگریشن ہو کے لوگ جا رہے ہیں, بہت سارے علاقے اس کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ قبرستان بھی نہیں. ہمارے دوست جا رہے تھے, میں ان کو اکثر اس بات کیا ٹھیک ہے آپ جاتے ہو رہے ہو, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ بالفرض اگر وہاں پہ مر گئے تو انہیں کافروں کے قبرستان میں آپ کو دفن ہونا پڑے گا جینوں بھوتوں کے ساتھ. یعنی میں ان کو ایسی مذاق کے طور پہ ڈرا رہا تھا. تو بہرحال اگر ایسا کبھی ہو جائے تو بہرحال یہ کہ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے, جیسے اس صحابی نے سوال کر لیا کہ مولا مجھے ڈر ہے کہ نہیں میرا بھائی ایسے ملک میں کہ وہیں نہ مر جائے کہیں. مولا نے کہا بھائی بہرحال زیادہ پرواہ کی بات نہیں, اگر وہ کسی اور جگہ دفن ہو بھی گیا تو بھی اس کو تمام مومنین کو وادی السلام میں منتقل کر دیا جاتا ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں, سارے مومنین سب ایک جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے, تو زیادہ اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں. تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ اب سلمان و ابوذر ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تو خیر ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بات تھی. اب اگر آپ دیکھ لیں موجودہ زمانے بادشاہی مسجد لاہور جو ہے اس کے بالکل ہی برابر میں رنجیت سنگھ کی مڑی ہوئی ہے, جہاں رنجیت سنگھ جو سکھ گزرا ہے. اب کیا خیال ہے کہ بادشاہی مسجد کی تعمیر کی برکتوں کی وجہ سے بہرحال مسجد پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے, کیا اس کی کچھ برکتیں رنجیت سنگھ کو ملتی ہوں گی؟ نہیں ملتی ہوں گی. یا ہاں البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا مقبرہ بھی قریب ہی ہے, یقیناً وہ اس سے ضرور فیضیاب ہوتے ہوں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے. یا آج کل جو شرون کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ وہ اب مرا کہ تب مرا, کب واصل جہنم ہوگا, قبلہ اول یہودیوں کے پاس ہے اور آئے دن وہ قبلہ اول کی بے حرمتی بھی کرتے رہتے ہیں. اب کیا آپ کا خیال ہے اگر شرون وہاں پر مر جائے اور اس کے بعد وہ اپنے طاقت و حکومت کے بلبوتے پر بیت المقدس میں دفن ہو جائے تو کیا وہ کوئی فضیلت حاصل کر دے گا؟ نہیں فضیلت حاصل کرے گا. اسی طریقے سے عام زندگی کی بھی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ آم اور امرود کے بیج بوتے ہیں تو بہرحال سب کے الگ الگ ہی پھل نکلتے ہیں. ایک ہی زمین سے گلاب بھی نکلتا ہے, وہیں سے کیچوے بھی برآمد ہونے لگتے ہیں. تو بہرحال اسی اعتبار سے ذرا اور ہم اس کی طرف جائیں کہ جب یزیدی واقعہ کربلا ہو گیا تھا تو ظاہر ہے کہ یزیدی فوج کے بھی کتنے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے اور واصل جہنم ہوئے تھے. وہ سارے کے سارے بھی میدان کربلا ہی کے اندر دفن ہوئے ہیں, وہ کہیں اور لے جا کے تو دفن نہیں ہوئے نا. لیکن اور جو شہداء کربلا ہیں وہ بھی وہیں پر مدفون ہیں. تو شہداء کے روضوں کے اوپر, ان کی قبور کے اوپر رحمت خدا نازل ہوتی ہوگی اور ان کے اوپر مزید عذاب ہوتا ہوگا اگر وہ وہیں پر موجود بھی ہو تب بھی. تو بہرحال اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں. یا مثلا ہم پڑھتے بھی ہیں مختلف روایت میں, اور یہ روایت تو بہت ہی عام مسلمانوں کے درمیان بھی بہت مشہور ہے کہ بھئی یہ جو مثلا قیامت ہوگی اور قیامت میں ایک ایک قبر سے 70 مردے برآمد ہوں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے 70 مردے بالفرض اگر ایک ہی قبر سے نکلیں گے تو کیا سارے کے سارے نیکوکار یا وہ سارے کے سارے بدکار ہوں گے؟ کچھ نیک بھی ہوں گے, کچھ بد بھی ہوں گے. نیکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا, بروں کے ساتھ یعنی ایک ہی قبر میں ہونے کے باوجود بھی اگر اجتماعی طور پہ بھی دفن کر دیا جائے تو جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. اچھا, اب ایک سوال قائم کیا لوگوں کے عام طور پہ دماغ میں آتا ہے کہ ائمہ اتنی الگ الگ کیوں دفن ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام, شہزادی اور ہمارے چاروں امام, امام حسن زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, امام محمد باقر اور جعفر صادق, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ تمام کے تمام مدینے میں دفن ہیں. مولا کائنات نجف میں دفن ہیں, امام حسین کربلا میں دفن ہیں, امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کاظمین میں دفن ہیں. اس کے علاوہ امام علی رضا مشہد میں دفن ہیں, امام علی نقی و حسن عسکری سامرہ میں دفن ہیں. تو تعجب ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ اولاد رسول کیسی دیس بدیس پھیلی ہوئی اور باغ بطول کے یہ پھول کیسے جا بجا بکھرے ہوئے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے بکھر کیسے گئے. ایک عالم, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہا کہ ایک عالم تھے, وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بستی سے گزرے. اس بستی کے لوگوں نے ان سے سارا ساز و سامان چھین لیا, ان کو قید کر لیا, بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے نکلے.
جب وہ بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ ایک دعا کی کہ پروردگار ان میں اتحاد کو ختم کر دے اور ان لوگوں کو ان میں اتحاد و اتفاق کی قوت عطا فرما اور ان کو ایک جگہ پہ قائم و دائم رکھ. اچھا آپ دوسری بستی میں گئے, دوسری بستی والے بہت اچھے تھے, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, ان کو بڑا مہمان ٹھہرایا, خاطر تواضع کی. جب اس بستی سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی, ان بزرگ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ پروردگارہ ان میں اتحاد کو ختم کر دے اور ان کو منتشر کر دے. سارے وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ آپ نے الٹی دعائیں اس طرح سے ان لوگوں کے متعلق کیسے کر دی. تو ان بزرگ کا جملہ یہ تھا کہ دیکھو بدکار اور بدکاروں کی جو برائی ہے اس کو منتشر نہیں ہونا چاہیے, ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر رہنا چاہیے. البتہ نیک چیزوں کو منتشر ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی نیکی ہر جگہ پھیل جائے. ان کے شاگرد بھی بہرحال سمجھ گئے کہ جو برائی ہے اس کو جہاں سے اس کا اوریجن ہوا اس کو وہیں پر ہی مدفون ہو جانا چاہیے اور نیکی تو جا بجا پھیل جانا چاہیے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد